الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी हिस्से का इत्काफ किया करते थे
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر سال ہی اعتکاف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں اعتکاف شروع کر دیا۔ اس چیز کے اندر، اس حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر دیتا ہے کہ یہ اعتکاف کرنا سنت مقتضیٰ الکفایہ ہے، کیونکہ یہ سارے صحابہ کرام اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے کیا، یعنی سارے ہی اس کام میں مشغول نہیں تھے بلکہ جنگ۔ تو اس لیے جو ہے یہ اعتکاف کرنا سنت مقتضیٰ الکفایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے کپڑے لٹکائے خیمے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا بلکہ وہ خیمے کو کھلوا دیے تھے۔ تو ازواج مطہرات جو ہے گھر میں اعتکاف کیا کرتی تھی، لہذا عورتیں جو ہے گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی۔ اگر کوئی کرنا چاہے مسجد میں عورتوں کا اعتکاف نہیں۔ اعتکاف کرنا سنت ہے آخری عشرے کا، اور اس کے اندر جو دیگر مسائل ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بیان ہوں گے۔ چند ایک باتیں جو اعتکافی کے لیے میں سمجھتا ہوں بیان کر دوں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آئے وہ اپنا سنت لباس پورا کر لے، کیونکہ یہاں پہ رہ کے اگر سنتیں پوری نہیں کرنی تو کہاں کرنی ہے۔ اپنا لباس سنت کے مطابق سادہ لباس پہنے، اور یہ آخری عشرے کے اندر اس اعتکاف کے اندر کوشش کرے کہ پگڑی بھی پہنے۔ ویسے تو ٹوپی پہننا بھی سنت ہے، لیکن جو ہے یہ کیونکہ بیٹھنا ہی عبادت کے لیے تو پھر عبادت بھی اعلیٰ قسم کی کرے کہ پگڑی کا اہتمام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ مسواک بھی لے کے آئے۔ یہاں پہ میں نے کئی بار دیکھا ہے اعتکافیوں کو وہ برش لے آتے ہیں اور صبح صبح سحری کے وقت اٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، لیکن سنت تو نہیں ہوتی پوری۔ سنت تو یہی ہے کہ اعتکاف کے اندر جو ہے بندہ جو مسواک پوری کرے، اور یہ اعتکاف کرنا بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کیا جائے، اور پھر بھی جو ہے اگر اللہ معاف کرے گے سنت سے دور رہنا تو پھر کیسے جو ہے وہ قرب حاصل ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ مسواک جو ہے کافی جو ہے اپنے ساتھ لے کر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھ ایک سادہ سی خوشبو بھی لے آئے، اور اپنی ضرورت کا سامان جو اس کی ضرورت کے لیے چاہیے وہ جو ہے ساتھ لے آئے۔ اگر تو کوئی ساتھی ہے جو اس کو لا کے دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اپنے جتنے بھی ایک دو سوٹ اس کو جو چاہیے وہ ساتھ ہی لے آئے۔ اس حساب سے وہ اعتکاف کرے اور کوشش کرے کہ مسجد کی تعظیم کا جو خیال رکھے۔ دوران نماز بالکل بھی اپنے حجرے سے آواز نہ آئے، اعتکاف کی جگہ سے جب اذان ہو جائے جماعت ہونے سے پہلے جو ہے وہاں سے بالکل بھی آواز نہ آئے، یعنی کہ وہ اگر وہاں پہ بیٹھا بھی رہے تو کسی قسم کی آواز یا شور و غل نہ کرے۔ اور جو دوست آتے ہیں کوشش کریں کہ ان سے جو ہے تھوڑا سا باہر سے میں جا کے مل لے، اور ضرورت کی بات کر کے جو ہے چلا آئے، ضرورت کی بات کر کے واپس چلا آئے۔ بلا وجہ کی گپیں لگانا اور یہ جو ہے اور باتیں شروع کر دینا یہ ویسے بھی بغیر اعتکاف کے بھی جو ہے ناجائز ہے، اور یہ تو ایسے کہہ لو کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا بھی جو ہے گناہ ہے، تو جو اعتکاف کی حالت میں کرے گا تو وہ زیادہ گناہ ہوگا۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اس حساب سے جو ہے اعتکاف کیا جائے۔ اور اعتکاف کے اندر جو ہے ایک مقصد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، پیچھے بھی 2-3 حدیثیں میں نے وہ بیان ہی کی۔ تو وہ مقصد کیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا یہ اعتکافی کا عین مقصد ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کا جو خالص مقصد ہے نا وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ اگر نیوی پوری کرنی ہے تو گھر میں کچھ ہوتا رہے ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ سو جایا کرے۔ اعتکاف کرنے کی جو ضرورت ہے
وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اعتکافی رات کو یہ جو کام بناتے ہیں ان کے اندر خوب اہتمام کرے، سونے کا نہیں، عبادت کا، عبادت کا لیے جو ہے خوب اہتمام کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں اس میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عفو یحب العفو فاعف عنی، اس بات کی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور الہی تو مجھے معاف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، لہٰذا یہ دعائیں جو ہے اس طریقے کی جو ہے پڑھے، یاد کرے اور اس کو جو ہے تلاوت کرتا رہے، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے۔ یہ چیزوں کی طرف دھیان رکھے، ایک مقصد بنا دیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اتنے قرآن پڑھنے ہیں، اس لیے میں جو رات کو شب بیداری کروں گا۔ یہ جو مقصد بنا کے جو آئے گا وہ اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرے گا، اور جو بغیر مقصد کے آتے ہیں جو کام کرنے یہ پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے کیا نہیں، تو پھر وہ جو ہے جو جی آیا وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری توفیق دے۔ السلام علیکم۔ جی اعتکاف میں اذان سے پابندی نہیں ہے، اعتکاف میں اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو پہلے یہ ہے یہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، اس وقت اذان دینے کے لیے مینارے ہوتے تھے۔ مینارہ وہ بلند جگہ ہوتی تھی، یعنی کہ مسجد کی چھت ہے نا، چھت سے بھی اوپر ایک مینارہ بنایا جاتا تھا، اور اعتکاف جو ہے بندہ موزن اس کے اوپر چڑھ کے جو ہے اذان دیتا تھا۔ تو اذان جو ہے وہ وہاں سے بعض اوقات وہ مینارے کی چڑھنے کی جو حالت ہوتی تھی وہ مسجد سے باہر ہوتی تھی، اور بعض اوقات کئی مساجد کے اندر وہ مسجد کے اندر سے ہوتی تھی، اور وہ مسجد کے اندر شمار نہیں ہوتا تھا، مسجد کے باہر ہوتا تھا۔ اور فقہ کے مسائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی مؤذن اعتکاف بیٹھ جائے اذان دینے والے، یہاں پہ چونکہ خاص مؤذن نہیں مقرر ہے تو جس کا بھی آتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، تو اگر کوئی مؤذن اعتکاف بیٹھ جائے اور مسجد سے جو ہے باہر سے اس کو مینارے پہ چڑھنا پڑے تو تب بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اذان پڑھ سکتا ہے وہاں پہ جا کے، تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہی بات ہے ایک مسئلہ اٹھیا سی، پہلے سپیکر دا سیٹ اتنے رکھا ہوتا سی، تھوڑا سلاح کر کے پھر وہ تار باہر کٹ کے نا اذان اتنے پڑھی جاتی مسجد۔ پھر علماء نے کہا جی یہ اذان جی ہے نا مسجد کی حد تو باہر نہیں چاہیے، ایک کمرہ پھر بعد چ بنے، کیوں جی صاحب یہ کمرہ بعد چ سپیکر واسطے بنیا تاکہ یہ جی سنت ہے کہ مسجد تو باہر اذان ہوئے وہ جی فوت نہ ہوئے سنت انہوں زندہ کرنے واسطے دوبارہ کمرہ بنایا گیا سی۔ بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ مؤذن ہمارے ہاں مقرر نہیں ہے، اگر کوئی مقرر ہونا پھر تو اس کی ڈیوٹی ہے، پھر کسی کو کہا جائے کہ تم نے نہیں اذان پڑھنی، یہ اسی کا کام ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نمازی رات ہوتا نا کوئی اگر کوئی بھی نہیں تو پھر تو چلو مجبوری ہوگی، تو جی ہے وہ ہندیاں بھی وہ کہ میں اتنے مسجد بیٹھا اذان میں پڑھنی ہے۔ چلو باقی متاثرین بیٹھے ہیں وہ کوشش کر اذان نہ پڑھیں، لیکن انہوں نے بھی نہ رکھے ہو امام مسجد میری ذمہ داری اذان پڑھنا، یہ بھی معاملات ہے۔ اذان میں پڑھ سکتا، میرے واسطے کوئی پابندی نہیں، اعتکاف کی حالت میں بھی پڑھ سکتا۔ باقی جڑے دوسرے اعتکافی ہیں نا انہوں کا کیونکہ کام نہیں ہے اذان نہ دین کا، یعنی کہ انہوں کا مؤذن مقرر نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ اذان نہ پڑھیں۔ موبائل کا ذرا جو بھی ہو جائے نا سچ موبائل دوسرا کا کوئی ہے نا کچھ ویڈیو وغیرہ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، پھر وہ تو رکھا جا سکتا کال سننا کرنا۔ ٹچ موبائل جہے نے وہ کدے کرنے ہاں جی نہیں تو رکھا تو بند رہے گا۔
क्योंकि किसी छोटे अदारे में भी किसी मेले च भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं, क्यों भी ते ये ते अल्लाह का घर है। क्योंकि बच्चा ने तो उसको तो नजायज सारा लेना ना, उन्होंने टाइम काम मुस्तवाजा बनाना। सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबियल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यर्जि'ुस सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस सलाम। तबारक रब्बना व तआलैका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين। أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين। اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.